ایک ایسا عقیدہ ہے جس کے اوپر ہمارے ایمان کی عمارت قائم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اس کے اوپر بے شمار دلالت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا نبی بعدی، فرمایا کہ میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ ختم نبوت کی مہر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ثبت کی گئی۔ ختم نبوت کا تاج آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے اوپر سجایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ثلاثون کذابون دجالون، فرمایا کہ 30 نبوت کے جھوٹے دعوے دار میرے بعد جب وہ آئیں گے تو فرمایا کہ سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک کے اندر کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جن میں سے ایک کا نام اسود انسی ہے اور ایک مسلمہ کذاب تھا۔ اسود انسی کو تو قتل کر دیا گیا اور مسلمہ کذاب اس کا فتنہ بہت چڑھ کر بولنے لگا، اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خط لکھا، اور خط کے اندر اس نے یہ لکھا کہ ہم نبوت کو وہ تقسیم کر لیتے ہیں، عرب کی نبوت آپ لے لیں، عجم کی نبوت وہ میرے حصے کے اندر رکھ دیں۔ یہ یمن کا رہنے والا تھا اور کہتا ہے کہ عرب کی نبوت آپ رکھ لیں اور عجم کی نبوت مجھے دے دیں، یا پھر ایسے کر لیتے ہیں کہ جتنی دیر تک آپ حیات ہیں اتنی دیر تک آپ نبی، اور جب آپ چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد وہ نبوت مجھے مل جائے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین سے ایک تنکا پھاڑ کر اٹھایا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک سوکھی سی ٹہنی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام فرمایا کہ تم مجھ سے عجم کی نبوت کا وہ مطالبہ کرتے ہو، میں تو تمہیں اس وہ سوکھی لکڑی کے برابر بھی نبوت میں سے حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تم جھوٹے ہو، تم کذاب ہو، دجال ہو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ بطور ایلچی بن کر آیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کچھ نہ کہا۔ پھر بعد کے اندر حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قاصد بنا کر اس کے پاس بھیجا، اس کو ایک خط لکھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خط کے اندر اسے جواب دیا، اس نے جو بکواس کی تھی۔ اللہ اکبر۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو ختم نبوت کے سب سے پہلے شہید ہیں۔ وہاں پر پہنچے اور وہاں پر جا کر آپ نے اس کو خط دیا، اور خط کے اندر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جواب ارسال کیا تھا وہ اس تک پہنچایا، اور وہ مسلمہ کذاب غصے کے اندر آ گیا، اور غصے کے اندر آ کر کہنے لگا کہ اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ انا لا اسمع اور انا لا اسمع، کہنے لگے کہ تو نے کیا بکواس کیا، میں نے تو سنی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا کہ کیا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہا کہ ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ کیا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا کہ تو نے جو بکواس کی ہے مجھے تو سنا ہی نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ بطور استہزاء اسے کہا۔ اللہ اکبر۔ تو اسے سمجھ لگ گئی یہ تو جان بوجھ کر رہا ہے۔ تو مسلمہ کذاب کو غصہ آیا اور اس نے جلاد کو بلایا، اور جلاد کو بلا کر کہنے لگا کہ اس کا وہ دایاں بازو کاٹ دو۔ اللہ اکبر۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وہ دایاں بازو کاٹا گیا، اور جب بازو کو کاٹا گیا تو پھر اس نے سوال کیا، کہا کہ کیا گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا کہ تو نے جو بکواس کیا مجھے تو سنا ہی نہیں گیا۔ اور پھر کہا کہ کیا تو گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ کہا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جب وہ آپ کے ایک ایک عضو کو کاٹا گیا، دوسرے بازو کو کاٹ دیا گیا، اور پھر بھی آپ نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آپ کی ٹانگیں بھی کاٹ دی گئیں۔ اللہ اکبر۔ پھر خالی آپ کا در رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسم کے
ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہی نعرہ لگایا کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ آپ نے جا وہ جسم کے جا وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور اس بدبخت کے سامنے یہی نعرہ لگایا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور تو جو بکواس کر رہا ہے مجھے تو سنا ہی نہیں جا رہا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح آپ نے وہ جام شہادت نوش کر دیا۔ ختم نبوت کے سب سے پہلے سپاہی تھے جناب حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر مسلمہ کذاب کی سرکوبی کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جنگ یمامہ لڑی۔ جنگ یمامہ ختم نبوت کے اوپر لڑی جانے والی سب سے پہلی جنگ ہے جو مسلمہ کذاب کے وہ خلاف لڑی گئی۔ مسلمہ کذاب کا لشکر بہت بڑا تھا، تقریباً 60,000 افراد اس کے لشکر کے اندر تھے۔ بنو حنیفہ یہ قبیلہ تھا اور اس کا یہ سربراہ تھا، اور بہت بڑی تعداد تھی۔ یمن کا علاقہ تھا اور جنگ یمامہ تھی۔ یمامہ ایک مقام ہے، وہاں پر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مدینہ شریف کے اندر اعلان کر دیا، کہا کہ کوئی بدری ہے یا غیر بدری ہے، اور کوئی بوڑھا ہے یا جوان ہے، کوئی بچہ ہے یا بزرگ ہے، سارے کے سارے یمامہ کے اندر پہنچے۔ مدینہ کے اندر اعلان کر دیا گیا۔ خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی یمامہ کے لیے نکل پڑے۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ابو بکر اگر آپ چلے گئے تو پیچھے سے وہ نظام کون چلائے گا، لہٰذا آپ یہیں پر وہ تشریف فرما رہے ہیں، ہم جا کر وہ جنگ لڑتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قیادت کے اندر یہ لشکر روانہ ہوا مسلمہ کذاب کو وہ واصل جہنم کرنے کے لیے۔ جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر منظر یہ تھا کہ مسلمہ کذاب کے جو چاہنے والے تھے وہ لگاتے تھے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اس طرح سے مسلمان بھی نعرہ لگاتے تھے نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اب پہچان نہیں تھی ہو رہی اپنا کون ہے اور بگانا کون ہے، کس کو قتل کرنا ہے کس کو چھوڑنا ہے، اس بات کی پہچان نہیں تھی ہو رہی، اس بات کی شناخت نہیں تھی ہو رہی۔ تو اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ حضرت پہچان نہیں ہو رہی۔ اس وقت اس طرف وہ بھی نعرہ لگاتے ہیں اللہ اکبر، ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں اللہ اکبر، پتہ نہیں چل رہا کہ کس کو قتل کرنا ہے کس کو چھوڑنا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ تم جواباً نعرہ لگاؤ نعرہ رسالت، کہا کہ تم یہ نعرہ لگاؤ یا محمد آہو یا رسول اللہ، کہا کہ اس دن یمامہ کے اندر جو یا محمد آہو یا رسول اللہ کہتا تھا اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، باقی کو واصل جہنم کر دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اس وقت مسلمہ کذاب کو حضرت وحش بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے واصل جہنم کیا، اور اس کو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے اس کو خاتمہ کر دیا گیا۔ اور پھر وہ اس جنگ کے اندر 1200 اصحاب رسول وہ شہید ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کئی غزوات لڑے، لیکن ان غزوات کے اندر جو مجموعی تعداد شہداء کی تھی وہ تقریباً 250 سے کچھ زیادہ تھی، اور لیکن یہ ایک واحد جنگ تھی جس کے اندر ٹوٹل 1200 اصحاب رسول شہید ہوئے، اور جن میں 700 حفاظ کرام وہ اصحاب رسول تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ختم نبوت کا جو ایشو ہے، ختم نبوت کا یہ مسئلہ ہے، بہت حساس مسئلہ ہے۔ اس کو اندر وہ ذرہ برابر بھی اگر شک کر لیں تو ایمان جاتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ موجودہ دور کے اندر جو فتنہ ہے، فتنہ قادیانی، مرزا لائن، اس نے جو نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس کے مقابلے کے اندر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ میدان عمل کے اندر آتے ہیں، اور لاہور کی سرزمین کے اوپر آپ اس کی سرکوبی کرنے کے لیے تشریف لے آتے ہیں، اور اس کے ساتھ مناظرہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مناظرے کے لیے وقت طے کیا جاتا ہے، اور بات یہ طے پاتی ہے کہ اے لعین، اے کانے، تو بھی اپنی قلم اور اپنا کاغذ سامنے رکھ، اور میں بھی اپنا قلم اور اپنا کاغذ سامنے رکھتا ہوں۔ جس کی قلم نے خود بخود کلمہ لکھ دیا وہ سچا، اور جس نے نہ لکھا وہ جھوٹا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ مسلمہ کذاب سامنے وہ جو تھا مرزا لعین مقابلے کے اندر نہ آ سکا، اور یہ بہت بڑا دعویٰ تھا کہ قلم خود بخود لکھے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن مقابلے کے اندر وہ نہ آیا۔ بعد کے اندر پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے وہ مریدوں نے سوال کیا کہ حضرت بہت بڑا دعویٰ کر دیا تھا۔ تو پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لگے، یہ جو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ قلم خود بخود لکھے گی،
کہا کہ یہ میں نے اپنے پاس سے دعویٰ نہیں تھا کیا بلکہ مجھے پیچھے سے اشارہ ہوا تھا. کہا کہ یہ تو چھوٹی سی بات تھی کہ قلم خود بخود لکھے گی. کہا کہ اگر آج مہر علی کو حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ثابت کرنے کے لیے مردہ بھی زندہ کرنا پڑتا تو اللہ کے حکم کے ساتھ مردہ بھی زندہ ہو جاتا. اللہ اکبر. اور کہا کہ وہ کانا لعین مقابلے کے اندر نہ آتا. اللہ اکبر. اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جب اس کانے کو پیغام بھیجا, کہا کہ اگر جب تم صرف میرے سامنے سے جب ایک مرتبہ گزر ہی جاؤ, مناظرہ نہ کرو, میرے سامنے نہ بیٹھو, صرف ایک مرتبہ گزر جاؤ. اللہ اکبر. تو وہ سامنے نہ آیا, گزرا بھی نہ. تو مریدوں نے سوال کیا کہ حضرت یہ کیوں؟ کہا کہ اگر وہ میرے سامنے سے گزر جاتا تو یا تو وہیں پر مر جاتا یا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا. اللہ اکبر. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جب اس کان لعین کی جب سرکوبی کی. اللہ اکبر. اور ہم نے جب وہ دور نہ دیکھا جب 1974 کی تحریک ختم نبوت چلی اور اس کے اندر جب وہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, علامہ عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے کس طرح ختم نبوت کے اوپر جو پہرا دیا اور لاہور کی سڑکوں کے اوپر خون ہی خون تھا. جس طرح آج خون کی ہولی جب وہ نہتے اور ناموس رسالت کے جب وہ پروانوں کے اوپر کھیلی جا رہی ہے, اسی طرح جب وہ لاہور کی سڑکوں کے اوپر مال روڈ کے اوپر خون ہی خون تھا اور ختم نبوت کے جو پروانے تھے وہ جب وہ اپنے محبوب کے اوپر جب وہ جانثار ہو رہے تھے. اللہ اکبر. اور پھر بالآخر وہ وقت آیا کہ 1974 کے اندر پاکستان کی جب وہ قومی اسمبلی کے اندر ان بدبخت قادیانیوں کو جب وہ اقلیت قرار دے کر جب وہ کافر قرار دے دیا گیا. اور یہ جب وہ حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور علامہ عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے جہد مسلسل کا یہ نتیجہ تھا کہ ان کو جب وہ کافر اقلیت قرار دے دیا گیا. اور آخر کے اندر میں جب وہ منظر نہیں بولوں گا جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور میں نے بھی دیکھا ہوگا کہ حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر جب وہ حقیقی معنوں کے اندر جب وہ پہرا دیا, جب پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر ختم نبوت کے اوپر جب وہ حملہ کر دیا گیا تو وہی خادم رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ میدان عمل کے اندر آتے ہیں اور فیض آباد کے اندر جب وہ میدان لگاتے ہیں اور وہاں پر جا کر جب وہ کہتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے اس ختم نبوت کے اوپر حملہ کیا ہے ان کو کافر کردار تک پہنچایا جائے اور اس وقت کا جو وزیر قانون تھا اس کو جو برطرف کیا جائے, اس کے خلاف جو کارروائی کی جائے. اللہ اکبر. وہ نومبر اور دسمبر کی جو ٹھٹھڑتی اور ٹھنڈی راتیں ان کے اندر جو ختم نبوت کے سپاہی اپنے آقا و مولا کے اوپر جو جان نثار جو کر رہے تھے اور 8 لاشیں وہاں پر جو اٹھائے گئے اور 8 شہداء نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کر ختم نبوت کے اوپر جو پہرا دیا. اور ہم بھی جو دریغ نہیں کریں گے جب بھی ختم نبوت کا ایشو آئے گا, جب بھی ختم نبوت کا معاملہ آئے گا تو ہم بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کر اپنے آقا و مولا کو جو راضی کریں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ بزم عشق کی اس پوری ٹیم کو جو وہ برکات سے نوازے اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر انہوں نے یہ جو پروگرام شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکات عطا فرمائے اور ان کو جو وہ جزائے جزیل عطا فرمائے اور ان کے جذبوں کو سلامت رکھے. اور اللہ تعالیٰ جو عشاقان مصطفیٰ ہیں جو ختم نبوت کے پہرے دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. یہ تھے حضرت علامہ و مولانا حافظ علی رضا مصطفی صاحب. بہت ہی خوبصورت انداز سے اپنے مضمون کو ہم تک پہنچا رہے تھے. ختم نبوت کے حوالے سے جو انہوں نے خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں, اور میں بھی آپ کے موضوع کی تائید کرتے ہوئے چند مصرے پڑھتا ہوں, اس کے بعد اگلے ثناخوان رسول کو دعوت دوں گا. بڑے خوبصورت مصرے ہیں اور ختم نبوت کے حوالے سے میں پیش کر دیتا ہوں کہ اس نظریے پر ہی قائم پاکستان ہمارا ہے. اس نظریے پر ہی قائم پاکستان ہمارا ہے.
صدق دل سے ختم نبوت پر ایمان ہمارا ہے، صدق دل سے ختم نبوت پر ایمان ہمارا ہے، اور اے دجال دہر کہو تو سینہ چیر کر دکھلا دیں، اے دجال دہر کہو تو سینہ چیر کر دکھلا دیں، ختم رسول کی حرمت پر سب قربان ہمارا ہے، ختم رسول کی حرمت پر سب قربان ہمارا ہے۔ اور شعر دیکھیے گا کہ وعدہ ہے ناموس نبی پر ہم ہر چیز لٹا دیں گے، وعدہ ہے ناموس نبی پر ہم ہر چیز لٹا دیں گے، ان کی عزت پر مر مٹنا بس ارمان ہمارا ہے، ان کی عزت پر مر مٹنا بس ارمان ہمارا ہے، اور ان کے بعد پیغمبر کوئی آئے یہ ناممکن ہے، ان کے بعد پیغمبر کوئی آئے یہ ناممکن ہے، جلوہ فرما تخت ہدایت پر سلطان ہمارا ہے، اور آؤ اے شہزاد فدا ہو جائیں ان کی عظمت پر، آؤ اے شہزاد فدا ہو جائیں ان کی عظمت پر، ہر میدان میں حامی و ناصر خود رحمان ہمارا ہے، اس نظریے پر ہی قائم پاکستان ہمارا ہے، صدق دل سے ختم نبوت پر ایمان ہمارا ہے، صدق دل سے ختم نبوت پر ایمان ہمارا ہے۔ انہی اشعار کے سائے میں بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں عظیم ثنا خوان رسول میری مراد واجب الاحترام جناب محمد اویس عباس صاحب سے التماس کروں گا کہ آپ اپنی خوبصورت آواز سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جی اویس عباس صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ رمضان المبارک کے مبارک باد مہینے میں بہت ہی اچھا پروگرام محمد آزاد بخت بھائی نے کیا ہے، ماشاءاللہ اللہ پاک اس پروگرام میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ حضور کی بارگاہ میں درود پاک نذرانہ پیش کرنا ہے باواز بلند، جہاں جہاں بھی دوست دیکھ رہے ہیں اونچی آواز سے پڑھے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، غرور
پہ دل خدا نے غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا، جو کالے رنگ کا بلال میرا غلام آیا، بلال آیا، تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، عمر کی جرات پہ جاؤں قربان ہے آج کافر بھی جس سے لرزاں، عمر کی جرات پہ جاؤں قربان ہے آج کافر بھی جس سے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، نبی تو سائن سبھی ہیں اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو سائن سبھی ہیں اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت اعلیٰ۔ محمد اویس عباس صاحب، آپ نے با کمال حاضری پیش کی ہے، اور عزیزان محترم، میں آج اپنی طرف سے اور اپنے بزم عشق کی ٹیم سے معذرت چاہوں گا، کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے آپ سے رابطہ منقطع ہوتا رہا، لیکن یہ بھی ایک حصہ ہے اور ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں درست کرنے کی۔ تو میں التماس گزار ہوں ثنا خان رسول جناب محمد علی حسینی صاحب سے التماس کروں گا کہ آپ اپنی خوبصورت آواز سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ جناب محمد علی حسینی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
نہیں ہمتا تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا جو حاتم کو بشر ہون کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے ان کی اوقات پہ اڑتا ہے پریرا تیرا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا ان کی اوقات کیا ہے نظر اوشا کے نبی ہے میرا حرف قریب منبر و واز پہ لڑتے رہے آپس میں حبیب یہ عقیدہ رہے
میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واقعہ جو تو کرم ہے شگفتگاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت اعلیٰ سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام اور اس پر تضمین پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کی لکھی ہوئی ہمارے مہمان ثنا خان پیش فرما رہے تھے، اور قبلہ حافظ صاحب جو ثنا خانوں نے ماحول بنایا اور کچھ ہمارے نئے ثنا خان تشریف لائے، جناب حسان بھائی اور ذیشان بھائی، میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں پڑھنا تو نہیں تھا چاہتا، لیکن بھائی نے جو ماحول بنا دیا ہے، اب میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ موقع کی مناسبت سے سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک کلام اور وہ بھی تضمین کے ساتھ میں پیش کر دیتا ہوں۔ کچھ یوں ہے کہ غم کے ماروں کی طرف مت لائے باران گیا، غم کے ماروں کی طرف مت لائے باران گیا، شکوائے گردش ایام کا امکان گیا، غم کے ماروں کی طرف مت لائے باران گیا، شکوائے گردش ایام کا امکان گیا، ہے کوئی ان کے کرم سے تہی دامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور ان کا انعام ہے مجھ پر، ہے انہی کا اکرام، ان کا انعام ہے مجھ پر، ہے انہی کا اکرام، نسل در نسل ہوں میں آل پیمبر کا غلام، بد عقیدوں کو تو میں دور سے کرتا ہوں سلام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور بند دیکھیے کہ کچھ حمیت نہ سہی، کچھ تمہیں غیرت نہ سہی، کچھ حمیت نہ سہی، کچھ تمہیں غیرت نہ سہی، کچھ مروت نہ سہی، تم میں شرافت نہ سہی، اہل سنت نہ سہی، اہل نجابت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اور بند دیکھیے گا، خوش ہو جائیے گا اس بند پر کہ مانگنے کی جو کوئی تیری ہے حد، مانگ ان سے، مانگنے کی جو کوئی تیری ہے حد، مانگ ان سے، مانگنے سے تیرا بڑھ جائے گا قد، مانگ ان سے، مانگنے سے تیرا بڑھ جائے گا قد، مانگ ان سے، تو غلام ان کا ہے، جا جا کے سنت مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور جن کو جینا تھا راضی وہ تو جینے پہنچے، مئے رنگ عشق رنگ برے وہ جام وہ پینے پہنچے، عشق کو لازم تھے جتنے بھی قرینے پہنچے،
جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ انہی اشعار کے سائے میں بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل فرمائیں گے ہمارے گجرانوالہ کی حسین خوبصورت آواز بلبل باغ مدینہ جناب محمد حسان رضا قادری صاحب سے التماس کروں گا کہ آپ اپنی خوبصورت آواز سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اللہ 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 درود پاک بابا بلند مل کے پڑھی صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، بکھر جاؤں گا۔ آقا آپ نے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اور اتنا مانوس ہوا آقا میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے، تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، مجھ
مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا اور عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا میری بخشش کا نعت پڑھتے ہوئے پل سے میں گزر جاؤں گا نعت پڑھتے ہوئے پل سے میں گزر جاؤں گا آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا کہ بشر بھی ہے بشریت کا افتخار بھی ہے بشر بھی ہے بشریت کا افتخار بھی ہے رسول بھی ہے رسولوں کا شہریار بھی ہے اور میں مسکرا کے کئی غم خرید لیتا ہوں میں مسکرا کے کئی غم خرید لیتا ہوں میں جانتا ہوں کوئی میرا غم گسار بھی ہے میں جانتا ہوں کوئی میرا غم گسار بھی ہے ایک فرمائش جو کہ ہمیں جرمنی سے آئی ہے ہمارے بہت ہی چاہنے والے بھائی امین گجر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور میں فرمائش یہ ہے کہ پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا وہ بھی ہم پیش کریں گے میری خواہش ہے کہ وہ آخر پہ ہم پڑھیں گے اور اس سے پہلے میں التماس کروں گا جناب محمد ذیشان چشتی صاحب سے بھائی میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ اپنی بارگاہ حاضری سرکار کی بارگاہ میں پیش فرمائیں اور اس کے بعد جو ہمیں فرمائش ہے پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا وہ آخر پہ ہم لوگ پیش کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام بتاؤں کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا اور بھائی ریاض کا فریدی صاحب کا آپ کا بھی شکر گزار ہوں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سیدی مرحبا مصطفیٰ مرحبا کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے کرم کے آشیانے کی کیا
کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ ایک گد جو ملے شہید سرکار میں، کہ گد جو ملے شہید سرکار میں، ایک گد جو ملے شہید سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے۔ سیدی مرحبا مصطفیٰ مرحبا، فاطمہ ہے علی حسن علی پیر حسین، فاطمہ ہے علی حسن علی پیر حسین، فاطمہ ہے علی حسن پیر حسین، پنجے کے گرانے کی کیا بات ہے، پنجے کے گرانے رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں، ہر مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، میں کسی سے کیوں مانگوں، مجھے ظاہرہ کے لال دیتے ہیں، پنجتے کے گرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ کتنے نانے ہیں کے نواسے بھی ہیں، کتنے نانے ہیں کے نواسے بھی ہیں، کتنے نانے ہیں کے نواسے بھی ہیں، ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے۔ سیدی مرحبا مصطفیٰ مرحبا، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ انوار محمد کا خزینہ لکھ دے، ثانی نہ ہو جس کا وہ نگینہ لکھ دے، اور اے کاتب تقدیر ہم سب کی قسمت میں مدینہ لکھ دے، کیونکہ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے ہی مراحل سے گزر جاتی ہے، اور بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے،
ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے، کیونکہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، اور ان کے جود و کرم کا کیا کہنا، ان کے جود و کرم کا کیا کہنا، ارے لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں، ان کے جود و کرم کا کیا کہنا، ارے لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں، ارے لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں، کہ یہ آرزو نہیں کہ مجھے سیم و زر ملے، یہ آرزو نہیں کہ مجھے سیم و زر ملے، سب کچھ ہی وار دوں جو تیرا سنگ در ملے، سب کچھ ہی وار دوں جو تیرا سنگ در ملے، اور مانگو دعا کہ قرب شہ بحر و بر ملے، مانگو دعا کہ قرب شہ بحر و بر ملے، نعمت یہی ہے صاحب نعمت اگر ملے، نعمت یہی ہے صاحب نعمت اگر ملے۔ انہی اشعار کے سائے میں ہمارے جو امین گجر صاحب ریگولر ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، ان کی فرمائش پوری کرنے کے لیے ہماری ٹیم کا حصہ جناب بھائی الیاس فریدی صاحب آپ تشریف لائے۔ بھائی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سے گزارش کروں گا کہ امین گجر صاحب کی فرمائش کو پورا کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کے کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اول حمد ثنا جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا تے ہر میدان نہیں ہر دا ہر صدا وے متا روڑ دیوی دودھ کڑیا تو سلطان حسن نگری دا فریادی درد آیا تے ترس کری کچھ میرا او محبوب حبیب ربان تے حامی روز حشر دا
جے جس چا کر تے نبیاں دا سر کردہ. اور میاں صاحب حضور غوث پاک کی شان میں کیا فرماتے ہیں؟ آل نبی اولاد علی دی، آل نبی اولاد علی دی، تے سیرت شکل نادی نام لیا اے لکھ پاپ نہ رہندے تے میل اندر دی جاندی. نام لیا اے لکھ پاپ نہ رہندے تے میل اندر دی جاندی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. میں ناظرین اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. میں انشاءاللہ جو فرمائشیں رہ گئی ہیں اس کے لیے بڑی معذرت کریں گے. ہم انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جو فرمائشیں رہ گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ضرور پوری ہوں گی. میں علامہ صاحب سے التماس کروں گا کہ اختتامی دعا فرمائیں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد. طب القلوب و دعائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم و تب علینا انکا انت التواب الرحیم. یا رب العالمین، یہ جو خوبصورت روز بزم سجائی جاتی ہے اسی طرح آج بھی سجائی گئی. یا رب العالمین، سامعین، حاضرین، ناظرین نے دیکھا سنا. یا رب العالمین، سب کا سننا، ہمارا یہاں پر مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. یا رب العالمین، اس کا بہترین اجر ہمیں عطا فرما. یا رب العالمین، اس عظیم پروگرام کے صدقہ سے اور اس عظیم مہینے کے صدقہ سے یا رب العالمین ہمارے تمام گناہوں کی بخشش فرما. اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا رب العالمین، آئندہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، اس بابرکت مہینہ کا صدقہ سے یا رب العالمین بیماروں کو شفا یابی عطا فرما. یا رب العالمین، تنگ دست حالوں کی تنگ دستی کو دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما، دکھیوں کے دکھوں کو دور فرما. یا رب العالمین، ناموس رسالت کے جو پہرے دار ہیں یا رب العالمین ان کی حفاظت فرما. یا رب العالمین ان کی مدد فرما. یا رب العالمین، جو ناموس رسالت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر گئے یا رب العالمین ان کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. یا رب العالمین، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام نصیب فرما. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی شفاعت کبریٰ سے بہرہ مند فرمانا. یا رب العالمین، بزم عشق کی پوری ٹیم کو یا رب العالمین اس کی جزا عطا فرما. یا رب العالمین، ان کے جذبوں کو سلامت رکھ. یا رب العالمین، ان کو مزید دین متین کا کام کرنے کے توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، اس پوری ٹیم کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، رحم و کرم فرما. یا رب العالمین، تمام مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما. اے اللہ، پاکستان کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں شرارتوں سے محفوظ و مامون فرما. یا رب العالمین، اپنا خصوصی فضل و کرم اہلیان پاکستان کے شامل حال فرما. یا رب العالمین، جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے. اے اللہ، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے محبوب کے وفادار رہیں. یا رب العالمین، ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی عطا فرما. اپنے محبوب کے پاک در کی گدائی عطا فرما. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم تب علینا انکا انت التواب الرحیم. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.